سب سے پہلے 17 ربیع الاول میلاد مسعود سرور کائنات رحمت دو عالم افتخار کبریا مسلمانوں کی جان اور جناب امیر المؤمنین کے بھائی جناب سیدہ کے بابا حسنین کے نانا اور اس کائنات کی روح مجسم نور اول کی آمد سب کو بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ پروردگار آپ تمام کو اسی طرح سے سلامت رکھے۔ آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں حاضر ہوا ہوں، مطالب پیش کروں گا اور مسلسل سفر میں ہوں، لیکن آپ کی محبتوں کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ آج دو مناسبتیں ہیں، صادق نبی اور صادق امام۔ تو جشن صادقین کہا جاتا ہے، ایک نے سچا دین پہنچایا، دوسرے نے سچا دین بچایا۔ عزیزان گرامی، مجھے سرور کائنات کی آمد سے متعلق چند جملوں کو پیش کرنا ہے۔ اللہ نے سرور کائنات کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے 5 ہستیوں کو بھیجا ان کی حفاظت کے لیے۔ اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ سرور کائنات کی ولادت ان کی خلقت نہیں ہے، ان کی خلقت بہت پہلے سے ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ ابھی آدم آب و گل کے پردے میں نہا تھے۔ جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، ابھی آدم نہیں بنے تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آج نبی بنا نہیں ہوں۔ میں جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے تب بھی نبی تھا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے جب صلوات بھیجی تو کیوں نہیں کہا محمد پہ درود ہو، رسول پہ درود ہو؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا جب جناب آدم بنے ہی نہیں تھے میں تب بھی نبی تھا، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے، ان کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ جب سے وہ نبی تب سے ان پہ درود۔ تو عزیزان گرامی، اب سرور کائنات کی اس دنیا میں آمد کے خاطر اللہ نے 5 ہستیوں کو پہلے سے بھیجا اور کہا کہ ابھی آپ حفاظت کے لیے پہلے بھیجے جا رہے ہیں۔ میں جلدی نام پیش کروں گا۔ ان 5 ہستیوں کو بھیجا، پہلے ہیں جناب عبد المطلب، آپ کے دادا۔ دوسری ہستی ہیں جناب ابو طالب، آپ کے چچا۔ تیسری ہستی ہیں جناب حمزہ، آپ کے چچا، یہ حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ چوتھی ہستی ہیں جناب آمنہ، آپ کی والدہ بھی ہیں، محافظہ بھی ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں۔ 5ویں ہستی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد۔ اللہ نے ان 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا کہ آپ نے حفاظت کا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ان کے آنے سے اتنی نشانیاں آئیں گی کہ سارے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا حبیب خدا آ رہے ہیں۔ بھئی آدھا مجمع ہے میرے ساتھ، آدھا نہیں ہے، میں چند نشانیاں پیش کرتا ہوں کہ جب وہ آ رہے تھے کون کون سی نشانیاں آئیں۔ تو اب ان ہستیوں کو اللہ نے بھیجا۔ سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو یہودی ہے، سیمیول نامی یہودی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی سرزمین پہ ستارہ گرا۔ میں کہوں گا یہ ستارہ گرا نہیں ہے، اترا ہے۔
ستارے کو بھی پتا تھا کوئی سرور کائنات آ رہے ہیں. تو وہ سیموئل نامی یہودی پوچھتا ہوا آیا کہ بھئی یہ سرزمین جہاں پہ ستارہ گرا مکہ، یہاں کا سردار کون ہے؟ تو وہاں مکے کے رہنے والوں نے کہا ہمارے سردار کا نام عبد المطلب ہے. تو سیموئل یہودی نے فوراً کہا پوچھ کے جناب عبد المطلب سے، میں نے ستارہ گرتے ہوئے دیکھا، مجھے پورا یقین ہے کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے. جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہ پہچان کے یہاں سرکار دو عالم کی آمد ہوئی ہے. کہا تمہیں اس سے مطلب؟ کہ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کون ہے، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں کون آیا ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی انتظار کرو، میں نہیں بتا سکتا کون آیا ہے. وہ انتظار کرتا رہا. جب سرکار دو عالم نے اعلان کیا نا رسالت کا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن فوراً آنے کے بعد کہا میں آپ پہ پہلے ہی ایمان لا چکا تھا. اعلان رسالت کا انتظار کر رہا تھا. بھئی وہ یہودی تھا، کافر تھا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا یہ عام ہستی نہیں ہے. وہ اس وقت بھی سمجھ رہا تھا یہ خاص ہستی ہے. او مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. وہ تمام دیکھ رہے تھے کہ یہ عام ہستی نہیں. اور کون کون سی نشانیاں رونما ہوئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مکہ بہت گرم علاقہ ہے، بے انتہا گرمی تھی، لیکن سارے ایک مرتبہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اس گرم سرزمین پہ اچانک خنکی سی آ گئی، سب کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. بھئی رحمت للعالمین کی آمد ہے نا. تو وہ گرم سرزمین میں محسوس کرتے ہیں آج رات ٹھنڈک ہے. بھئی آج جمعے کا دن تھا نا، 17 ربیع الاول جمعے ہی کا دن تھا. صبح صادق تھی. ایک رات پہلے جناب عبد المطلب نے تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلایا. کہا ابو طالب ذرا فاطمہ بنت اسد سے کہو، جو زوجہ ہے جناب ابو طالب کی اور ماں ہے جناب امیر کی. تو کہا ابو طالب فاطمہ بنت اسد سے کہو آج آمنہ کے پاس چلی جائے، آج خاص ہستی کی آمد ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. جناب ابو طالب گھر گئے اپنے، کہا کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر چلی جائیے آپ، آمنہ کے ہاں آمد ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں پوری رات وہاں رہی. جیسے عام خواتین کو ولادت کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، کا کوئی تکلیف نہیں تھی. میں ممبر کے احترام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جناب آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی. کہ پوری رات گزر کے صبح صادق پہ جب واپس آئیں جناب فاطمہ بنت اسد تو جناب ابو طالب سے فرماتی ہیں، کہا کہ اے ابو طالب میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. کہا اور تمام آلائشوں سے پاک ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا. کہ تمام آلائشوں سے پاک ہے. جیسے عام بچے دنیا میں آتے ہیں، یہ بچہ ویسے نہیں آیا. اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا بچہ ناف بریدہ تھا. امبیلیکل کورڈ کاٹی جاتی ہے نا، ناف کو کاٹا جاتا ہے. کہ نہیں یہ بچہ ناف بریدہ آیا ہے، پاک و پاکیزہ آیا ہے. ارے کیوں پاک و پاکیزہ نہ آئے؟ یہ ساری دنیا کو پاک کرنے آیا. کہا کہ اے ابو طالب تمام آلائشوں سے پاک و پاکیزہ بچہ، بہت خوبصورت بچہ. کہا نہ روتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کب مسکراتا ہوا بچہ اور آنے کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھی. پاک و پاکیزہ بچہ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں. اب سے 30 برس بعد آپ کے ہاں بھی ایک ایسے ہی بچہ آئے گا. وہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں اس میں بھی ہوں گی الا النبوۃ، سوائے نبوت کے. مطلب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام نشانیاں جو میرے بھتیجے میں ہیں وہ ساری اس بچے میں بھی ہوں گی سوائے نبوت کے.